العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن يحيى ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت. قال الرجل إني لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلي قبل أن يكون قبري بها منها 3 مرات. مدینہ منورہ کے تعلق سے جو فضیلت بیان ہو رہی ہے مشکات شریف میں اسی کا باب چل رہا ہے. اسی کے تعلق سے ایک حدیث ہے یحییٰ ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کانا جالسن، قبرستان میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. کانا جالسن وقبر یحفر، اور ایک قبر کھودی جا رہی تھی. قبر یحفر مجہول ہے، اور ایک قبر کھودی جا رہی تھی بالمدینتی، مدینہ منورہ میں. فاطلع رجل فی القبر، تو ایک آدمی اور بھی وہاں موجود تھا، اور بھی لوگ رہے ہوں گے. تو ایک آدمی نے جا کر کے قبر کو ایسے جھانکا. فاطلع رجل فی القبر، ایک آدمی نے قبر میں جھانکا، جھانک کر کے آیا اور پھر کہنے لگا فقال بئس مضجع المؤمن، تو وہ کہنے لگا کہ یہ قبر مومن کی بڑی خراب خوابگاہ ہے، بڑی خراب لیٹنے کی جگہ ہے. مضجع لیٹنے کی جگہ جمع مضاجع. وہ کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن جو جملہ استعمال کیا تو اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ قبر مومن کے لیے خراب جگہ ہے. لیکن وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا شہید ہو کے مرنا چاہیے، یہ زیادہ اچھا ہے. بستر پہ مر کے آ کے قبر میں دفن ہو جائے بہت خراب بات ہے، شہید ہو کے مرنا. لیکن جو جملہ کہا اس جملے سے جو مطلب نکلے گا وہی تو آدمی سمجھے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی مطلب سمجھا، تو آپ نے ٹوکا اس کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس ما قلت، بہت بری بات کہی تم نے. مومن کے لیے قبر تو کیا ہے؟ روضۃ، ایک کیاری ہے، جنت کی کیاری میں سے ایک کیاری ہے. مومن ہے تو جنت سے کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے شاندار ہوا آئے گی. تو اس لیے بھی اسے ما قلت، تم نے بہت بری بات کہی. قال الرجل، تو آدمی نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا کہ شہید مرے ہوتے تو اچھا رہتا، یہ کیا گھر میں بیٹھے مرے. تو یہ میں نے کہا ہے کہ یہ قبر اور گھر میں بیٹھ کے مرنا، پھر آ کے قبر میں دفن ہو جانا، یہ بہت خراب بات ہے. اچھا تو یہ ہے اللہ کے راستے میں اللہ کی دی ہوئی جان دی جائے، اللہ کی
راستے میں ہی آدمی شہید ہو۔ انی لم ارد ھذا، اس آدمی نے کہا میں نے یہ نہیں ارادہ کیا تھا، انما اردت القتل فی سبیل اللہ، میں نے ارادہ کیا تھا شہادت کا اللہ کے راستے میں، قتل ہونے کا، قتل یقتل قتلا، قتل کرنا، اور قتل یقتل قتلا، قتل ہونا۔ تو یہ قتل کیا ہے؟ مصدر مجہول ہے۔ قتل یقتل کے بعد جو قتل آ رہا ہے اس کا ترجمہ ہوگا قتل کیا جانا۔ قتل قتل کیا گیا، یقتل قتل کیا جاتا ہے، قتلا قتل کیا جانا، قتل قتل کرنا، یقتل قتل کرتا ہے، قتلا قتل کرنا۔ تو جو ضرب یضرب کے بعد ضرب آتا ہے وہ معروف ہے، قتل یقتل کے بعد جو قتل آتا ہے وہ مصدر معروف ہے، اور جو قتل یقتل کے بعد مصدر آتا ہے وہ مصدر مجہول ہے، وہی ترجمہ ہوگا انی اردت انما اردت القتل فی سبیل اللہ، میں نے ارادہ کیا تھا بس اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے کا، شہادت کا، یہ شہادت ملے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان اللہ کے راستے میں جان دے دینا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ تو اردت القتل فی سبیل اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مثل القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے مثل لا شیء، کوئی شے نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، اے فلاں، صحابی کو کہا کہ آپ کی بات یہ تو صحیح ہے، لیکن جو بولے ہو اس کا جو مطلب نکل رہا ہے وہ سمجھا میں نے، اور اس کے اعتبار سے بئس ما قلت، لیکن اگر یہ مراد ہے تو لا مثل القتل فی سبیل اللہ، لا شیء مثل القتل فی سبیل اللہ، کوئی شے نہیں ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے مثل۔ اور اس کے بعد اگر مدینے میں موت ہو جائے تب تو نور علی نور، ما علی الارض بقعۃ، زمین میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے احب الیہ، جو میری نظر میں محبوب ہو، ان یکون قبری بہا، کہ میری قبر اس حصے میں بنے، منہا مدینہ منورہ سے، مدینہ منورہ سے زیادہ محبوب زمین کا کوئی حصہ نہیں ہے جس میں میری قبر بنے۔ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر زمین کا کوئی بھی حصہ لے لیجیے، وہاں پہ میری قبر بنے، یہ محبوب نہیں ہے مدینے میں قبر کے بننے سے۔ رواہ مالک مرسلا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلا یہ روایت نقل کیا ہے۔ اس میں بھی مدینہ منورہ میں قبر بننے کی، مدینہ منورہ میں مرنے کی، مدینہ منورہ میں اللہ کے راستے میں جان دے دینے کی بات کا تذکرہ ہے، جس سے مدینہ منورہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ وعن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، یہ رئیس المفسرین ہیں، حضور کے چچیرے بھائی ہیں۔ قال، حضرت ابن عباس نے کہا، قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، وَهُوَ بِوَادِ الْعَقِيقِ، آپ جب وادی عقیق میں تھے، وادی کے معنی میدان، وادی کے معنی دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، اور اس میں بہت سارے درخت ہوں تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا جنگل، لیکن اصل دو پہاڑوں کے بیچ کا راستہ، اگر بہت تنگ ہے تو اس کو لوگ راستہ ہی بولیں گے، لیکن بہت لمبا چوڑا ہے تو دکھنے میں راستہ تھوڑی دکھے گا، میدان دکھے گا، اسی لیے وادی کا ترجمہ میدان کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں درخت وغیرہ بہت سارے ہوں تو
جنگل کہہ دیتے ہیں. تو وادی عقیق یعنی عقیق کے جنگل میں، عقیق ایک جنگل تھا مدینے کے پاس ہی. وہو بواد العقیق، اس حال میں کہ آپ وادی عقیق میں تھے. یقول، آپ فرما رہے تھے، اتانی اللیلۃ آت، میرے پاس رات میں ایک آنے والا آیا. آنے والا کون؟ فرشتہ. میں ربی، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کے پاس سے ایک فرشتہ آیا. اتانی، میرے پاس آیا، اتایا اتی، اتانی میرے پاس آیا، اللیلۃ رات میں، آتن ایک آنے والا، من ربی میرے رب کی طرف سے جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ فرشتہ ہوگا. فقال صل فی هذا الوادی المبارک، تو اس فرشتے نے آ کے کہا، فرشتہ انسان کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور فرشتہ دل میں القاء بھی کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نہ بھی ہو، دونوں شکلیں ممکن ہیں. کیا کہا اس نے آ کر کے؟ صلی فی هذا الوادی المبارک، اے نبی نماز پڑھیے اس برکت والی وادی میں، اے نبی اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے. وقل عمرۃ فی حجۃ، اور قل افعل کے معنی میں ہے، کہو یعنی کرو، اور کہیے اور کیجئے یہ کام عمرے کا حج میں، عمرے کا حج میں. افعل، اور کیجئے کام عمرے کا حج میں، یعنی جی ہاں، تو آڈیو بن رہی ہے نا. جزاک اللہ. وہو بواد العقیق، اور یہ وادی عقیق میں آپ سے اس وقت ایک فرشتہ میرے پاس آیا رات میں میرے رب کی طرف سے، اور اس نے کہا صلی فی هذا الوادی المبارک، اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے. وقل، اور کیجئے عمرۃ فی حجۃ، اور عمرہ حج میں، یعنی 2 رکعت نماز پڑھیں گے اگر اس وادی میں، تو حج کے ساتھ جو عمرہ ہوتا ہے، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران. تو حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، عمرہ نہیں ہوتا ہے. حج تمتع اور حج قران میں عمرہ ہوتا ہے. تو حج کے ساتھ جو عمرہ ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنے سے فرشتے نے خبر دیا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا، اور اس عمرے کا ثواب جو عمرہ حج کے ساتھ کیا ہوا کیا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ ملے گا. وفی روایت وقل حجۃ وعمرۃ، اور کہیے عمرۃ وحجۃ، اور دوسری روایت میں ہے کہ کہیے ایک عمرہ اور حج، یعنی فی نہیں ہے بلکہ عمرہ اور حج، حج کا اور عمرے کا دونوں کا ثواب، یعنی حج قران اور حج تمتع کا ثواب ملے گا. یہ بتایا وادی عقیق جو مدینے کے قریب ہے، یہ مدینے ہی کی وجہ سے اس میں فضیلت آئی ہے. ٹھیک ہے، دیکھتے. وقل عمرۃ وحجۃ، اور کہیے کہ حج اور عمرہ، یعنی حج اور عمرہ یعنی حج قران یا حج تمتع کا ثواب ملے گا. حج تمتع میں پہلے عمرہ کر لیا جاتا ہے، فارغ ہو کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، پھر جب 8 ذی الحجہ آتی ہے تو پھر احرام باندھا جاتا ہے. تو عمرۃ و حجۃ الگ الگ کرنے کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ حج تمتع، یہ 2 رکعت پڑھیں گے تو حج تمتع کے برابر ثواب ملے گا. اور عمرۃ و حجۃ کہا ہے، حج قران میں بھی عمرہ اور حج ہوتا ہے لیکن احرام نہیں کھلتا، تو
تو واو اتصال کے لیے اگر مانے تو پھر گویا کہ احرام متصل ہے اس کا دونوں کا، الگ نہیں کیا گیا، تو حج قران کا بھی ثواب مانا جا سکتا ہے۔ تو یہ وادی عقیق میں نماز کے بارے میں بتلایا کہ فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ وادی عقیق کی حدیث پر یہ مدینہ منورہ کی فضیلت اور حرم مدینہ کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کتاب البیوع، لہذا اب کتاب البیوع کھول لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ کتاب البیوع الفصل الاول عن المقدام بن معدی کربہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه رواه البخاری۔ کتاب البیوع کا بیان شروع ہوا ہے۔ یہ نیا بیان ہے، اس سے پہلے مدینے کا بیان تھا، اور جتنے بیان تھے سب مشکات میں وہ سب حقوق اللہ تھے۔ کیا تھے؟ حقوق اللہ تھے۔ اور اب حقوق العباد کا بیان ہے۔ حقوق اللہ عبادات کو کہتے ہیں، حقوق اللہ عبادات کو کہتے ہیں، اور حقوق العباد معاملات کو کہتے ہیں۔ یہ معاملات کا بیان یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ معاملات میں بیع کا بہت زیادہ اہم درجہ ہے۔ بیع کبھی نافذ ہوتی ہے، کبھی موقوف ہوتی ہے، تو فاسد ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے۔ تو ان سب کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آدمی حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچے اور اس کی فضیلت حاصل کرے، متبرک معزز ہو۔ عن المقداد ابن معدی کربہ، حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، جو کندی ہیں، کندہ کے رہنے والے، انصاری خزرجی ہیں۔ انصار مدینہ تھے، قبیلہ اوس کے نہیں تھے، قبیلہ خزرج کے تھے۔ 40 حدیثیں ان سے منقول ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکل احد طعاما قط، نہیں کھایا کسی نے کوئی کھانا کبھی، خیراً اس میں تفضیل ہے، جو بہتر ہو، من ان یاکل من عمل یدیہ، اس سے کہ وہ اپنے ہاتھ کا کھانا کھائے، اپنے ہاتھ کے عمل کا کھانا کھائے۔ یعنی حدیث شریف میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائے، وہ حلال کمائی ہو، اس سے کھانا لے، پکائے، کھائے۔ یہ جو کھانا ہے یہ تمام کھانوں سے کیا ہے؟ فضیلت والا ہے۔ خیراً، اخیر، اس میں تفضیل، ما اکل احد خیر طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، کسی نے نہیں کھانا کھایا کبھی بھی بہتر اس کھانے سے جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ اپنے دست و بازو سے کمایا ہوا کھانا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے شریعت کی نظر میں۔ شریعت یہ نہیں چاہتے کہ آدمی سست بیٹھا رہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آدمی نشیط رہے، اپنا کام خود کرے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کام خود کرے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داود علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، اور اللہ کے نبی حضرت داود علیہ السلام، اللہ کے نبی حضرت داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کے کسب سے، عمل سے، کمانے سے، کمانا عمل کرنا، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت داود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کو ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ اللہ کی نظر میں خوب سے خوب تر ہوں، محبوب ہوں، تو اسی لیے
کبھی کبھی اجنبی لوگوں میں چلے جاتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، تو کوئی بتاتا بہت اچھا آدمی ہے، کوئی اور کچھ بتاتا، سب وہی بتاتے، جو نہیں پہچانتا اس سے اس طرح پوچھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، صرف ایک کمی ہے اس میں کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا۔ بعد میں وہ آدمی چلا گیا تو اللہ سے انہوں نے دعا کیا کہ اے اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا اور زرہ بنانے کا ہنر سکھایا، تو زرہ بناتے تھے اور اس کو بیچتے تھے۔ ایک دن میں ایک زرہ بنا کے بیچ دیتے تھے، 6,000 روپیہ پاتے تھے، جس میں سے 2,000 روپیہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے اور 4,000 روپیہ بانٹ دیتے تھے، ادھر ادھر دے دیتے تھے، بنی اسرائیل کو، فقیروں مسکینوں یتیموں کو بانٹ دیتے تھے۔ پھر دوسرے دن بناتے تھے، پھر 6,000، 2,000 کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے تھے، 2,000 تو بہت ہے، 2,000 درہم، اور جو ہے 4,000 غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتے تھے۔ تو کانا یاکل من عمل یدیہ، اس طرح وہ آدمی فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل میں بھیجا تھا تاکہ داؤد علیہ السلام کو یہ بتلائیں اور اس کی اہمیت و فضیلت معلوم ہو کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کتنا نور، کتنی خیر و برکت رکھتی ہے۔ وقت پورا ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.